والصلاة والسلام على النبي الأمي الهاشمي المبتهي مکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون صلوات۔ بردیگر بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کا، تمام حاضرین کا اس بارگاہ مقدسہ میں چل کر آنا قبول اور منظور فرمائے۔ خداوند عالم تیرے حضور جتنے ہاتھ بھی بلند ہیں ان کو کبھی خالی نہ لوٹانا۔ جو میرے بھائی، میرے مومن اولاد نرینہ جیسی نعمت سے محروم ہیں، خداوند عالم علی اصغر کے صدقے میں ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو ہمارے مومن بھائی گزشتہ سالوں میں ہمارے درمیان موجود ہوا کرتے تھے مگر آج وہ موجود نہیں ہیں، مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ روحانی طور پر اپنا رزق پا رہے ہیں۔ خداوند عالم ان محروموں کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ تمام بانیان مجالس کا خداوند عالم خلوص اور اس قدر فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ مقدسہ میں، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان وطن عزیز کی اللہ تعالی خود حفاظت فرمائے۔ ہمارے قومی ادارے سرفروشان اسلام کہ جس میں پاک پولیس اور پاک آرمی اور بھی جو قومی ادارے ہیں کہ جو اپنے اپنے مقام پر رہ کر ہماری حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے ہیں، خداوند عالم ان کی جان کی تو خود حفاظت فرما۔ اور میرے مومن بھائی جو بھی اپنی شرعی حاجات لے کر اس در پر آتے ہیں، اس در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، خداوند عالم ان تمام برادران کی، تمام مومن بھائیوں کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ اور ہر دعا کے آخر میں ایک ہی دعا کہ خداوند عالم اپنے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ امام زمانہ کے ظہور کی تاجیل کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، آپ کے سامنے مسلسل جس آیہ کریمہ کی، جس آیہ شریفہ کی تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں، کہ جس کا ترجمہ میں مسلسل روزانہ آپ کے گوش گزار کرتا آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ تمام نجرانی جب رسول خدا کی خدمت میں آ گئے اور جناب رسول خدا کی دعوت حق قبول نہیں کر رہے تھے، تو اللہ نے تمام نجرانیوں کو یہ بتاتے ہوئے اعلان کر دیا کہ میرے حبیب ان نجرانیوں سے کہہ دو کہ اللہ نے کہا ہے اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثل بالکل آدم کی سی ہے۔ اب جب رسول خدا نے اس پیغام کو نجرانیوں کے سامنے رکھا، اب اس پیغام کو بھی جب نجرانیوں نے، عیسائیوں نے، پادریوں نے ٹھکرا دیا، تو اب رسول خدا نے کہہ دیا کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ، کہ میرے حبیب فمن، جو کوئی بھی، تو جو ہے توجہ فرما رہے ہیں صاحبان، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی آپ کی، کہ میرے حبیب فمن، جو کوئی بھی، حاجکا، تمہارے پاس آ کر، ما جاءک من العلم، تمہارے علم سے منہ موڑ لیتا ہے، فقل، پس تم ان سے کہہ دو، ندعو ابناءنا، فقل تعالوا، تم ان کو بلا لو، ان سے کہہ دو، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ تم اپنے جیسوں کو بلاؤ، ہم اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی نساء کو بلاؤ، ہم اپنی نساء کو بلاتے ہیں۔ اب جو بھی ابو الحارث یا پادری یا عیسائی اپنے دل میں عقیدہ رکھتے تھے، اس عقیدے کے لیے اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما دیا کہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ مِنَ الرُّسُولِ، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا ہے کہ وہ ہر زمین اور آسمان کے درمیان کا علم رکھتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اس سے آگے اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ زمین و آسمان کا صرف علم نہیں رکھتا، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں میں پوشیدہ راز بھی جانتا ہے۔ توجہ ہے، اللہ تمہارے دلوں میں پوشیدہ راز بھی جانتا ہے۔ اس سے آگے سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا لمن ارتضیٰ، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنا علم غیب ہر کسی پر ظاہر کرے، ہاں اللہ ظاہر کرتا ہے کس پر؟ الا لمن ارتضیٰ، جس کو وہ چن
لیتا ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی۔ حیدری، درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اپنا علم غیب ہر کسی پر ظاہر کر دے، مگر ہاں الا لمن ارتضی من الرسول، رسولوں میں سے جس کو وہ چن لیتا ہے۔ ایک اور مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی ہے کہ سورہ یاسین میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے اپنی ہر شے کا علم گن گن کر امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ اب امام مبین کی وضاحت میں کر چکا ہوں، امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنا علم غیب ہر کسی پر ظاہر کر دے، مگر ہاں الا لمن ارتضی من الرسول، رسولوں میں سے جس کو وہ چن لیتا ہے۔ اب رسولوں میں سے اللہ تبارک و تعالی کن کو چنتا ہے، میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ جب سورہ براءت کی، سورہ توبہ کی، سورہ فاضحہ کی پہلی 9 آیات کا نزول ہوا اور یہ امر ہوا کہ ان آیات کو مکہ میں تلاوت فرماؤ، ان آیات کی تلاوت مکہ میں کرواؤ، تو رسول خدا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر، یہ آیات دے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر کو مکہ کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ پھر ان آیات کی تلاوت کرو۔ اب جو حضرت ابو بکر چلے گئے اور ان آیات کی تلاوت کے لیے گئے تو ادھر خداوند عالم نے جبرائیل کو روانہ کیا، ادھر رسول خدا نے حضرت ابو بکر کو روانہ کر دیا۔ جبرائیل آیا اور جبرائیل کے آنے کے بعد رسول خدا نے مولا علی کو روانہ کیا۔ اب جو مولا علی علیہ السلام گئے، انہوں نے آیات لی اور آیات لے کر مکہ میں جا کر انہوں نے تلاوت کی۔ اب یہ جو بزرگ شخصیت تھی، جید صحابی رسول خدا کے واپس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول خدا، اگر آپ نے علی ہی کو بھیجنا تھا تو مجھے کیوں بھیجا؟ اگر آپ نے علی ہی کو بھیجنا تھا تو مجھے کیوں بھیجا؟ توجہ فرمائیے گا، اگر آپ نے علی ہی کو بھیجنا تھا تو مجھے کیوں بھیجا؟ کیا میرے لیے اللہ نے کوئی آیت نازل فرما دی ہے کہ مجھے آپ نے روانہ کر کے واپس بلا لیا؟ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا کہ ادھر میں نے تجھے روانہ کیا، ادھر اللہ نے جبرائیل کو روانہ کیا۔ جبرائیل نے آ کے مجھے کہا ہے کہ تمہارا خدا کہہ رہا ہے لن یؤدی عنک الا انت او رجل منک، اے میرے حبیب ان آیات کی تلاوت کے لیے کوئی نہیں جا سکتا، یا خود جا یا اس کو بھیج جو تجھ میں سے ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی آپ کی۔ حیدری، بہت شکریہ آپ کا۔ حیدری، درود پڑھیے محمد و آل، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد و آل محمد کی ذات پر درود پڑھیں۔ محمد و آل محمد۔ ان آیات کی تلاوت کے لیے لن یؤدی عنک الا انت رجل منک، یا خود جائیے یا اس کو بھیجیے کہ جو آپ میں سے ہے۔ قرآن کی تفسیر ہے نا، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ انفسنا و انفسکم، اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لے کے آتے ہیں۔ تو اب اللہ اسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یا خود جا یا اس کو بھیج جو تجھ میں سے ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ یا خود جا یا اس کو بھیج جو تجھ میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن انصاری، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کے پاس ایک صحابی آیا رسول خدا کا، اور وہ آ کر کہنے لگا کہ عبداللہ ابن عباس، تم مفسر قرآن ہو، فقیہ وقت ہو، توجہ فرمائیے گا، تم مفسر قرآن ہو، فقیہ وقت ہو، تمہارا کیا، تمہارے علم کے کیا کہنے، تم مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارے اور علی کے علم میں کوئی فرق ہے؟ توجہ ہے،
تمہارے عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے اور علی کے علم میں کیا فرق ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے اس شخص کی طرف دیکھا اور صحابی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، عبداللہ ابن عباس نے قسم کھا کے کہا کہ تم میرے علم کی بات کرتا ہے؟ آہا، تو صرف میرے علم کی بات کرتا ہے؟ رسول کی حدیث ہے کہ ما علمی و علم کل اصحاب محمد فی علم علی بن ابی طالب کقطرۃ سبعۃ ابحر، کہ میرا اور علی کا صرف علم نہیں بلکہ تمام اصحاب رسول کا علم علی کے مقابلے میں ایسا ہے کہ جیسا ایک قطرہ 7 سمندروں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ حیدری حیدری میرا اور تمام اصحاب پیغمبر کا، تمام اصحاب پیغمبر کا علم علی کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے ایک قطرہ، تو جو ہے ایک قطرہ 7 سمندروں کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ لوگو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فوالذی خلق الحبۃ ووراء النبوۃ لو سألتمونی، اے لوگو اگر تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں علی تمہارے درمیان نہ رہوں۔ بہت شکریہ۔ ہاں، اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں علی تمہارے درمیان نہ رہوں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بمخرجہ و مولدہ و جمیع شانہ لفعلت ولکن تکفروا ان تکفروا فی برسول اللہ، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس شخص کا آغاز کہاں پہ ہے اور اس کا انجام کہاں پہ ہے، مگر تم مجھ سے اس طرح کے سوال نہ کیا کرو کہ میری پگڑی کے پیچ کتنے ہیں، ہمارے گھروں میں کیا رکھا ہے، ہم نے کیا جمع کر کے رکھا ہے، ہم نے کیا پکایا ہے۔ مگر علی سے پوچھنا ہے تو انا سر الاسرار، مجھ سے پوچھنا ہے تو اللہ کے رازوں سے پوچھو، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں وَمَن يَقْتُلْ مِنْهُمْ قَتْلًا وَمَن يَمُوتُ مِنْهُمْ مَوْتًا، میں تمہیں یہ بتانے پر قادر ہوں کہ کون سا شخص اپنی موت آپ مرے گا اور کون سا شخص قتل کیا جائے گا۔ بہت مہربانی۔ حیدری، میں علی تمہیں ہاتھ بلند کر کے، حیدری میں علی تمہیں یہ سب بتانے پر قادر ہوں، ان تکفروا فی برسول اللہ، مگر میں علی تمہیں یہ نہیں بتاتا۔ تو جو ہے مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ سے خطبہ پڑھ رہا ہوں، میں تمہیں یہ سب کچھ بتانے پر قادر ہوں مگر تمہیں نہیں بتاتا۔ ان تکفروا فی برسول اللہ، اس لیے کہ میں علی ڈرتا ہوں کہ تم مقام عظمت رسول بھول جاؤ گے۔ تو جو ہے میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتاتا اس لیے کہ تم مقام عظمت رسول نہ بھول جاؤ، مقام عظمت رسول نہ بھول جاؤ۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرما دیا لولا ان تقول فیک ما قالت النصارى المسیح ابن مریم من اخذ التراب من تحت قدمیک، اے علی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، رسول فرما رہے ہیں اپنی حدیث میں کہ اے علی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تیرے متعلق بھی وہی عقیدہ نہ بنا لے کہ جو لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کے لیے لیا ہوا ہے، تو تیرے وہ فضائل بیان کرتا کہ جہاں سے تو گزرتا لوگ تیرے قدموں کی خاک تبرک سمجھ کے اٹھا لیتے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ آپ سلامت رہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بس عزادارو، وقت کی نزاکت ملحوظ خاطر ہے، جتنا میں نے پڑھنا تھا میں پڑھ چکا۔ عزاداران مظلوم کربلا جناب عباس جب
خیمہ سکینہ میں گئے تو جناب سکینہ نے رو کر چچا عباس کی طرف دیکھا۔ دیکھ کر جناب سکینہ نے کہا چچا عباس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی زندہ ہو اور علی اصغر بھی تڑپتا رہے۔ چچا عباس ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ زندہ ہوں اور علی اصغر دو بوند پانی کے لیے بلکتا رہے، سسکتا رہے، تڑپتا رہے۔ اب چچا عباس نے کہا سکینہ مجھے اذن جہاد نہیں مل رہا۔ تو سکینہ نے کہا اچھا چچا آپ ایسا ایک کام کریں، آپ ذرا نیچے جھک جائیں۔ چچا آپ نیچے جھک جائیں۔ سکینہ کیا کرنا چاہتی ہو؟ آپ چچا جھکے تو صحیح۔ اب جو عباس جھکے، سکینہ نے کیا کیا؟ اپنا خالی مشکیزہ اٹھا کر چچا کے کاندھوں پہ سجا دیا اور کہا چچا عباس بابا حسین کے سامنے چلے جائیں، وہ آپ کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ سکینہ پانی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اب جو عباس جناب امام حسین کے سامنے آئے تو امام حسین نے جناب عباس جو کہ مشق پہلے ہی سے لے کے آئے تھے، جناب امام حسین نے جناب عباس کو ایک نیزہ دیا اور ایک علم دیا، کل 3 چیزیں لے کر جناب عباس پانی بھرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اب جو جناب عباس کو اذن جہاد تو ملا نہیں تھا، امام نے یہ کہا تھا کہ عباس جاؤ اور پانی لانے کی تجویز کرو، جاؤ اور پانی لانے کی تجویز کرو۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ پانی لے آؤ تو کائنات کی طاقتیں عباس کو نہیں روک سکتی تھیں۔ امام نے کہا کہ جاؤ اور پانی لانے کی تجویز کرو۔ اب جناب عباس جناب زینب کبریٰ کے خیمہ کے نزدیک آئے اور آ کر کہا کہ آقا زادی غریب کا آخری سلام قبول کرو۔ عباس پانی کے لیے جا رہے ہو؟ ہاں آقا زادی میں پانی بھرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا عباس ایک لحظہ کے لیے رک جاؤ۔ ہاں آقا زادی میں رکا ہوں۔ اب جو جناب زینب باہر گئیں، جناب کلثوم کو بلایا، جناب رباب کو بلایا، جناب رقیہ کو بلایا، تمام بیبیوں کو بلا کر کہا بیبیوں میں تمہارے پردے کی ضامن نہیں رہی۔ حجرکم علی اللہ۔ جس وعدے پر میں تم سب کو لے کر آئی تھی، اب زینب اپنے الفاظ واپس لیتی ہے۔ اذن جہاد پا کر جناب عباس میرے مولا حسین سے اجازت لے کر جناب عباس پانی بھرنے کے لیے گئے۔ اب جو عباس گئے تو سکینہ نے اماں فضہ کا دامن کھینچ لیا اور دامن پکڑ کے کہا اماں فضہ مجھے چچا عباس نظر نہیں آ رہے، ذرا مجھے اب میرے چچا عباس دکھا دیجئے۔ اب جو جناب فضہ نے جناب سکینہ کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، یا دیکھتے دیکھتے جناب سکینہ نے کہا اماں فضہ میرے چچا عباس کا علم کبھی دائیں جھک رہا ہے کبھی بائیں جھک رہا ہے۔ جناب فضہ نے کہا بیٹی سکینہ تمہارے چچا عباس کے دونوں بازو، اجرکم علی اللہ۔ سکینہ بیٹی تمہارے چچا عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں۔ سکینہ دیکھو اب کیا دیکھتی ہو۔ اب جو سکینہ نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ
اما فضا میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے چچا کا علم تیزی سے خیمہ گاہ کی طرف آ رہا ہے، تیزی سے خیمہ گاہ کی طرف آ رہا ہے۔ جناب فضا نے کہا شکر الحمدللہ، عباس لوٹ رہا ہے، عباس لوٹ رہا ہے۔ اب جو عباس کو آتے دیکھا تو جناب سکینہ نے ہچکیاں لے کے کہا کہ اما فضا، چچا عباس کا علم فوج اشقیہ کی طرف جا رہا ہے۔ فوج اشقیہ کی طرف جو دیکھا جناب سکینہ کی دھاڑیں نکل گئی۔ اما فضا، چچا عباس کا علم فوج اشقیہ کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اما فضا نے کہا کہ بیٹی سکینہ، تیرے چچا عباس کی مشق میں حرملا نے تیر مار دیا ہے۔ حرملا کے تیر کا لگنا تھا، عباس نے گھوڑے کا رخ پھیر دیا میدان کی طرف۔ اب جو میدان کی طرف عباس گئے تو ہر میدان سے ہر آدمی کی آواز آ رہی تھی، لوگوں عباس کے دونوں بازو نہیں رہے، جس نے بھی علی سے بدلہ لینا ہو وہ علی کے عباس بیٹے سے لے لے۔ اب جو جناب عباس جھکے، جناب عباس نے اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں رکھے، گھوڑے کی گردن میں رکھ کر جناب عباس نے اپنے اشل گھوڑے سے کہا کہ جہاں لے کے جا سکتا ہے مجھے لے جا۔ اب گھوڑا لے کے گیا، عباس کے دونوں آنکھوں میں 7 تیر لگ گئے تھے۔ عباس نے چاہا کہ گھٹنوں کی مدد سے وہ تیر نکالے۔ تیر نکالنے کے لیے عزادارو سن لو گے، تیر نکالنے کے لیے عباس نے اپنے گھٹنے اٹھائے اور سر جھکایا۔ ابھی سر جھکایا ہی تھا کہ ایک ملعون نے گرز کا وار عباس کے سر پہ کیا۔ اب عباس سے زین پر رہا نہ گیا، زین سے عباس نیچے آئے، یا نیچے آتے ہی کہا آقا حسین چند لمحوں کے غریب کا آخری سلام۔ اجرکم علی اللہ، چند لمحوں کے غریب کا آخری سلام قبول کرو۔ اب جو حسین ایک ٹیلے پر بلند تھے، حسین نے بھیا عباس کی طرف دیکھا اور دوڑ کر عباس کی طرف حسین گئے۔ اب جو حسین گئے عباس کی جانب تو جناب عباس کا سر نکال کر امام حسین نے اپنے زانو پر رکھا اور رو کر کہا عباس، عباس آنکھیں تو کھول میرا بھائی، آنکھیں تو کھول۔ اب جو عباس نے دیکھا تو دیکھ کر کہا مولا غریب معذرت خواہ ہے، آپ کی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ آئے ہو اور عباس سلام کے لیے نہ اٹھا ہو، آپ آئے ہو اور عباس سلام کے لیے نہ اٹھا ہو۔ اب مولا حسین نے عباس کے آنکھوں سے 7 کے 7 تیر نکال لیے۔ عباس جو کہنا چاہتے ہو مجھ سے کہہ لو۔ عباس ساری زندگی تم نے میرا غلام بن کر گزار دی ہے، مگر آج میں تمہیں ایک امر دے رہا ہوں۔ آقا کہیے کیا کہتے ہیں؟ آقا کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عباس پوری زندگی تو میرا غلام کہلاتا رہا ہے، آج غریب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھائی کہہ کر بلا۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو حسین نے کہا کہ مجھے بھائی کہہ کر بلا، یا عباس کے بدن میں کپکپی پیدا ہوئی اور کہنے لگے آقا حسین میں آپ کو بھائی کیسے بلا لوں؟ میں تو مانگا ہی آپ کی غلامی کے لیے گیا تھا، یا میں آپ کو اگر بھائی کہہ دوں تو فاطمہ زہرا کی آواز آئے گی عباس تیری اتنی جرأت، تو غلام ہوتے ہوئے بھائی کہلوا رہا ہے، یا مقتل گاہ سے فاطمہ کی زخمی روح نے آواز دے کر کہا نہیں ہو میرا عباس بیٹا، نہیں ہو میرا علمدار بیٹا، نہیں ہو میرا وفادار بیٹا، میں بطول تمہیں بیٹا بیٹا کہہ کے بلا رہی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔